نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تعارف حدیث کے حوالے سے، جس کے اندر ہم حدیث شریف کا مختصر سا تعارف، حدیث کے لغوی معنی، حدیث کے اصطلاحی معنی یہ ہم دیکھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر طور پر حدیث کی جو اقسام ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے احادیث کے ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا ٹاپک ہو، کوئی بھی آپ کا موضوع ہو، تو اس کے معنی دو لحاظ سے ہوتے ہیں، ایک اس کے لفظی معنی یا لغوی معنی، دوسرے اس کے اصطلاحی معنی۔ تو احادیث کے حوالے سے اس کے حدیث کے لغوی معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، یا کلام، یا نئی چیز، یا خبر کو بھی کہتے ہیں احادیث۔ یعنی حدیث کے لفظی معنی ہوئے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، نئی چیز یا خبر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اصطلاحی معنی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر اور احوال کو احادیث کہتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو اور تقریرات کو اور احوال کو احادیث کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر احادیث کی آگے اقسام ہیں۔ حدیث کی عام طور پر تین اقسام ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث۔ تو سب سے پہلے کیا ہے قولی حدیث؟ وہ تمام تر روایات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو تو وہ قولی حدیث اس کو کہتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات بھی نکلی ہو اس کو اقوال نبی یا اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے تقریری حدیث یا فعلی حدیث۔ تو دوسری ہماری قسم ہے فعلی حدیث، ایسی روایات جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کا تذکرہ ہو، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن یا بدن اطہر سے اعمال اور افعال سرزد ہوئے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ان کو افعال نبی یا فعلی حدیث اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے تقریری حدیث۔ تو ایسی روایات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا وہ عمل درج ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث در حقیقت صحابہ کرام کے وہ اقوال اور افعال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے سرزد ہوئے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا جانا یا اس کو برا جانا ہو، یا اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس کام کے اچھا جاننے کی دلیل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا جانتے تو خاموش رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے خلاف تھا۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کے سبب پانی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز ادا کی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ ایک طرح سے حدیث کا مختصر تعارف تھا اور اس کی اقسام تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا لیکچر۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کے اسلامیات فرسٹ ایئر کے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے مزید آپ کو لیکچر جلد از جلد